السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 211 سے۔ مشہور سنت سے خلیفہ کی جہالت۔ مسلم نے اپنی صحیح میں عبید بن عمیر سے نقل کیا کہ ابو موسیٰ نے حضرت عمر سے 3 مرتبہ اجازت مانگی، جب دیکھا کہ شاید وہ مصروف ہیں تو واپس چلے گئے۔ عمر نے کہا، کیا تم لوگوں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی؟ اسے اجازت دو اور اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آئے تو عمر نے کہا، کیوں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا، حکم ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے، اگر نہ ملے تو واپس ہو جائیں۔ عمر نے کہا، جو کہا ہے اس کی دلیل پیش کرو ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ یہ سن کر باہر گئے اور انصار کی ایک مجلس میں اپنی بات رکھی تو انہوں نے کہا، ہم کیا، اس بات کی تو ہم سے چھوٹے بھی گواہی دے دیں گے۔ چنانچہ ابو سعید کھڑے ہو کر بولے، ہاں، حکم یہی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، مجھ سے بات پوشیدہ رہ گئی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی حکم ہے، مجھے بازار کی مصروفیت نے اس حکم سے غافل کر دیا۔ دوسری صحیح میں ہے، ابی بن کعب نے کہا، اے ابن خطاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اذیت نہ دیں۔ عمر نے کہا، سبحان اللہ، میں نے ایک بات سنی اور اس کے متعلق تحقیق کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے الفاظ ہیں، ابو سعید کا بیان ہے کہ میں نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ حقیر انسان ہوں۔ نوائی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے چھوٹے بڑے سب کے درمیان معروف اور مشہور ہے، حتیٰ ہمارے بچوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور اسے یاد کیا ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے ایسے شخص کے متعلق بتائے جسے بازار کی مصروفیت نے دینی فیصلوں اور اس مشہور حدیث سے غافل کر رکھا ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببانگ دہل بیان فرمایا، جسے تمام چھوٹے بڑے صحابہ واقف تھے اور قرآن نے بھی اس کی تائید اور توثیق کی ہے۔ ایسا شخص صاحب الوشیہ کے خیال خام میں کس طرح اپنے زمانے میں بطور مطلق تمام صحابہ سے افضل اور عالم ہو سکتا ہے؟ میت پر گریہ کے متعلق خلیفہ کا اجتہاد۔ ابن عباس کا بیان ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب زینب کا انتقال ہوا تو حضرت نے فرمایا، ان کو سابق نیک انسان عثمان بن مظعون سے معلق کرو، یعنی انہی کی طرح ان پر گریہ وزاری کرو۔ یہ سن کر عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عمر ان عورتوں کو کوڑا مارنے لگے تو رسول خدا نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے عمر، صبر کرو اور ان عورتوں کو رونے دو، ان عورتوں کی فریاد و فغاں سے شیطان دور رہتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر بیٹھ گئے۔ جناب فاطمہ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیں، گریہ وزاری کرنے لگیں تو حضرت ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے، اس لیے کہ آپ ان پر بے پناہ محبت اور مہربانی کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ بہقی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عورتیں رقیہ بنت رسول پر گریہ کر رہی تھیں۔ عمر نے ان کو منع کرنا شروع کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے عمر۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ شیطانی داد و فریاد سے اجتناب کرو، بے شک دل اور آنکھ کی چیزیں ترحم اور مہربانی اور جذبات کی عکاس ہوتی ہیں اور زبان اور ہاتھ کی چیزیں شیطانی ہوتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رقیہ کی قبر کے پاس گریہ وزاری شروع کر دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رخسار کے آنسوؤں کو صاف کیا
نسائی اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا، خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شخص کا انتقال ہوا تو عورتوں نے جمع ہو کر ان پر گریہ وزاری شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عمر کھڑے ہوئے تاکہ ان کو گریہ وزاری سے روکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ آنکھیں گریہ کناں اور دل مصیبت زدہ ہے، اور عید بھی نزدیک ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ عمر بن خطاب نے گریہ کناں عورتوں کو مارنے میں عجلت کا مظاہرہ کیوں کیا، حالانکہ خود صاحب شریعت گریہ کرتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر گریہ وزاری ممنوع ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع کرنے کے سلسلے میں زیادہ اولیٰ اور بہتر تھے، اور انہوں نے گریہ وزاری کی ممانعت کو کہاں سے اخذ کر لیا، جبکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مخالف تھے، اور انہوں نے عورتوں کو بعنوان تادیب مارنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ کیسے انہوں نے اپنے ہاتھ کو عورتوں پر دراز کیا، حالانکہ جو عورتیں وہاں موجود تھیں ان میں رسول خدا کی رشتہ دار بھی شامل تھیں۔ میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا۔ کیا ان عورتوں میں جناب فاطمہ نے بھی کوڑے کا ظلم برداشت کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں خود ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی موجودگی میں خلیفہ کے لیے بہت سے ایسے مواقع آئے جب انہوں نے ہرگز گریہ نہ کیا اور مصاب نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک وہی ہے جسے مسلم بن ارزق نے بیان کیا کہ میں بازار میں ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک جنازہ لایا گیا جس پر عورتیں زار و قطار رو رہی تھیں۔ ابن عمر نے اسے معیوب سمجھتے ہوئے ان عورتوں کو ڈرایا دھمکایا۔ راوی کا بیان ہے کہ مسلم نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ایسا نہ کہو، میں ابو ہریرہ کی بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کا بیان ہے کہ جنازے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزارا گیا۔ میں اور عمر بن خطاب حضرت کے پاس موجود تھے۔ جنازے پر بعض عورتیں گریہ کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر عمر نے انہیں مارا اور ڈرایا دھمکایا۔ ان کو منع کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ انہی کی آنکھیں اشک آلود اور دل مصیبت زدہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمایا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر ابن عمر نے 2 مرتبہ کہا، اللہ اور اس کے رسول دانا اور عالم ہیں۔ حاکم کا بیان نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے پر پہنچے۔ عمر بن خطاب بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے عورتوں کی گریہ زاری کی آواز سنی تو عمر نے ڈرایا دھمکایا اور مارا بھی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ ان کی آنکھیں گریہ کناں اور دل مصیبت زدہ ہیں، اور مصیبت ابھی تازہ ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ عمر نے زار و قطار روتی ہوئی عورتوں کو دیکھا تو اس کے سر پر جا کر چیخنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت نے فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، کیونکہ آنکھ اشک آلود، دل مصیبت زدہ ہے، اور مصیبت ابھی تازہ ہے۔ عمر بن ارزق سے منقول ہے کہ مروان کی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ جنازے میں شرکت کی غرض سے گئے۔ ابو ہریرہ نے بھی شرکت کی۔ اس جنازے کے ساتھ کچھ عورتیں زار و قطار رو رہی تھیں تو مروان نے حکم دیا کہ خاموش رہیں۔ یہ دیکھ کر ابو ہریرہ نے کہا، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے جنازے سے گزرے جن پر بہت سے افراد گریہ کر رہے تھے۔ عمر موجود تھے۔ انہوں نے شدت سے اس گریہ کی ممانعت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا دل مصیبت زدہ اور آنکھ اشک آلود ہے، اور مصیبت ابھی تازہ ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، عمر کی نگاہ میں ایک ایسی عورت پر پڑی جو ایک قبر پر زار و قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے سختی سے اسے منع کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ کے باپ، اسے چھوڑ دو کہ اس کا دل مصیبت زدہ اور آنکھ اشک آلود ہے۔ تاریخ کے جھروکوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس صریح بیانات اور واضح ترین
بھی خلیفہ کو قانع نہیں کیا اور وہ اپنی ذاتی اجتہاد پر باقی رہے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی تہمت اور جھوٹ کی نسبت دی جو عقل و عدل اور طبیعت انسان کے قطعی مخالف ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندہ افراد کی گریہ ازاری سے میت پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے، ابو بکر کے انتقال پر لوگ گریہ ازاری کر رہے تھے۔ عمر نے کہا، رسول خدا کا ارشاد ہے، زندہ افراد کے رونے سے مردے پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ لوگ ان کی بات کو نظر انداز کر کے گریہ ازاری میں مصروف رہے تو عمر نے حشام بن ولید سے کہا، اٹھو اور ان عورتوں کو باہر کر دو۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا، میں تمہیں باہر کر دوں گی۔ عمر نے حشام سے کہا، داخل کیوں نہیں ہوتے، میں نے تمہیں اجازت دی ہے۔ جب حشام بن ولید داخل ہوا تو عائشہ نے کہا، اے میرے فرزند، تو مجھے باہر کرے گا؟ حشام ہچکچایا تو عمر نے کہا، لیکن میں نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یہ سن کر ایک ایک عورت کو مارنا شروع کر دیا۔ اچانک فروہ باہر آئیں اور سب کو متنشر کر دیا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں، عمر کے کوڑے کو شکار ہونے والی ایک عورت فروہ بنت ابو القحافہ ابو بکر کی بہن تھی۔ یہ واقعہ ابو بکر کے انتقال کے وقت پیش آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ حدیث صحیح تھی تو عائشہ رسول خدا کے ارشاد سے کیسے معاف کر دی گئیں، اور انہوں نے خلیفہ محترم سے اس حدیث کو قبول کیوں نہ کیا، اور خلیفہ نے عائشہ کو باپ پر گریہ ازاری کی اجازت دے کر ان سے چشم پوشی کیوں کر لی، اور کیوں قطعی حکم کے نفاذ سے دستبردار ہوئے۔ صحابہ کرام ممانعت کی مخالفت پر کمر بستہ کیوں رہے، اور عمر کی مخالفت کے بعد ابو بکر پر گریہ ازاری کا سلسلہ جاری ساری رہا۔ وہ لوگ کیسے راضی و مطمئن ہو گئے کہ رونے کی وجہ سے میت پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک ایک عورت اور مرد کو کوڑے مارنے کا حکم کیوں دے دیا۔ ان تمام باتوں سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ ایک محقق اور دانشور سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں۔ عزادار، بے حال اور گریہ کناں عورتوں پر کوڑے مارنے کا ایک واقعہ کو عبدالرزاق نے عمر بن دینار سے نقل کیا ہے کہ جب خالد بن ولید کی موت ہوئی تو عورتیں میمونہ کے گھر پر جمع ہو کر گریہ ازاری کرنے لگیں۔ عمر نے عورتوں کو کوڑے مارے، جس سے ایک عورت کا دوپٹہ گر گیا۔ لوگوں نے کہا، اے مسلمانوں کے رہبر، اس کا دوپٹہ گر گیا ہے۔ تو عمر نے کہا، چھوڑو بھی، وہ قابل احترام نہیں۔ بیچاری عورت عمر کے قول الحرمت اللہ پر بری طرح حیرت زدہ تھی۔ ہمیں بھی خلیفہ کی اس بات پر سخت حیرت ہے، اور وہ کوئی نئی بات نہیں۔ گفتار و کردار کے اعتبار سے خلیفہ کی اکثر عادتیں حیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں۔ جہاں تک حدیث عمر کا سوال ہے تو خود عائشہ نے اس کی تکذیب اور تردید کی ہے۔ چنانچہ حکم کا بیان ہے کہ مسلم اور بخاری نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی حدیث ایوب کی صحت پر اتفاق کیا ہے کہ جب میت پر گریہ کے متعلق عمر اور عبداللہ بن عباس سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے اسی موضوع کے سلسلے میں المومنین عائشہ کی طرف رجوع کیا۔ عائشہ نے کہا، خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی کہ کسی کے رونے سے مردے پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کے اہل خاندان گریہ کرتے ہیں تو خدا سخت ترین عذاب نازل فرماتا ہے۔ بے شک خدا ہنساتا ہے اور رلاتا بھی ہے۔ خداوند عالم ایک شخص کے گناہ پر دوسرے کو عذاب نہیں کرتا۔ شافعی اختلاف الحدیث میں لکھتے ہیں، قرآن و سنت کی دلالت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائشہ کی روایت دوسری روایتوں سے بہتر اور صحیح تر ہے، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے، کوئی بھی دوسرے کا گناہ اپنے کاندھے پر نہیں اٹھائے گا۔ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ سعی و کوشش کرتا ہے۔ پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، تاکہ ہر شخص اس کی سعی و کوشش کے مطابق جزا دی جا سکے۔ اگر سوال کیا جائے کہ کون سی روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے
کہ جواب دیا جائے گا کہ رسول خدا نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ تیرا لڑکا ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کا ظلم تیرے کھاتے میں اور تیرا ظلم اس کے کھاتے میں نہیں رکھا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کے ارشاد کی طرح اپنے حدیث میں بتایا کہ ہر شخص کا ظلم اور گناہ اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا، دوسرے کے کھاتے میں نہیں۔ چنانچہ ہر شخص کا ثواب بھی اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا، دوسرے کے کھاتے میں نہیں۔ ان تمام باتوں کو چھوڑیے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ اور نیک تابعین کا اپنے مردوں پر گریہ کرنا گریہ کے جواز کی بہترین دلیل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز فرزند ابراہیم کی موت پر گریہ کیا اور فرمایا آنکھیں اشکبار اور دل محزون ہیں، لیکن رضائے خدا کے علاوہ کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری وجہ سے غمگین ہیں۔ اپنے فرزند طاہر کی موت پر گریہ کرتے ہوئے فرمایا آنکھیں اشکبار ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اور دل محزون ہے، لیکن خدا کی نافرمانی پر مشتمل کوئی بات نہیں کہیں گے۔ جناب حمزہ کے غم میں بھی جب صفیہ بنت عبد المطلب، جناب حمزہ کی بہن اور رسول خدا کی پھوپھی، جناب حمزہ کی تلاش میں تھیں اور انصار ان کے اور جناب حمزہ کے پیکر اقدس کے درمیان حائل تھے تاکہ وہ جنازہ نہ دیکھ سکیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا صفیہ کو چھوڑ دو تاکہ وہ حمزہ کے جنازے پر جا سکیں، اور جنازے پر پہنچیں اور بیٹھ کر گریہ کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گریہ فرمایا۔ جناب صفیہ جب اپنی آواز بلند کرتیں تو رسول خدا بھی آواز کی گریہ بلند فرماتے تھے۔ دوسری طرف جناب فاطمہ بھی گریہ کر رہی تھیں اور ان کے گریہ کی وجہ سے رسول خدا بھی رو رہے تھے اور فرماتے تھے مجھ پر اس مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ جنگ احد کی واپسی پر انصار کی عورتیں اپنے شہیدوں پر گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ جب یہ خبر رسول خدا کو معلوم ہوئی تو فرمایا لیکن حمزہ کا کوئی نہیں جو ان پر گریہ کرے۔ جب انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کے پاس جا کر کہا اس کے بعد تمہیں گریہ کا کوئی حق نہیں مگر یہ کہ پہلے حمزہ پر گریہ کرو، اس کے بعد اپنے عزیزوں پر۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ عمل انصار کے درمیان رسم کی طرح رائج ہو گیا کہ جو اب تک جاری و ساری ہے۔ جب کسی میت پر گریہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جناب حمزہ پر گریہ کرتے ہیں، پھر اپنے عزیز پر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی تو گریہ فرمایا اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں نے گریہ کیا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو ان کے چہرے کا بوسہ لے کر شدت سے گریہ فرمایا۔ اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا پر گریہ کرتی ہوئی فرماتی تھیں اے والد گرامی جو خدا سے نزدیک ہو گئے، اے والد گرامی جس نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا، اے والد گرامی ہم اپنی شکایت جبرائیل سے کرتے ہیں، اے والد گرامی جو جنت فردوس میں موجود ہیں۔ نیز جناب فاطمہ نے ان کی قبر کے سراہنے بیٹھ کر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں پر مل کر گریہ کرتے ہوئے فرمایا جو رسول خدا کی مٹی کو سونگے اس کی کیا کیفیت ہوگی، ہاں اس کے بعد وہ کبھی اچھی خوشبو کو نہیں سونگھ پائے گا۔ مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دن پر پڑتیں تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتیں۔ یہ ہے رسول خدا کی سنت جس کی صحابہ نے بھی پیروی کی، لیکن خلیفہ نے اپنی حدیث کے ذریعے ان تمام لوگوں کی مخالفت کی ہے، اسی لیے یہ صرف ان کا اور ان کے فرزند عبداللہ کا ذاتی نظریہ کہا جائے گا جس کی پیروی قطعی مناسب نہیں۔ قربانی کے متعلق اجتہاد خلیفہ۔ حذیفہ بن اسید سے منقول ہے میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی اس خوف سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر میرے اہل نے ان کی سنتی حیثیت سے آگاہی کے بعد مجھے اس کی انجام دہی